الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلوات أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سونا جنگل رات اندھیری سونے والو جاگتے رہیو. دین کے چوروں کی رکھوالی ہے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے ہم سب نے عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جب جلوہ فرماؤگی طلعت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی و اندھے ملا دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا. غش آ گیا ابھی منزلوں بھرے پہلا ہی آستان ہے. عرش پہ تانا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام.
کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری ہی داستان ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کریم ایسا ملا جس کے بھرے خزانے کھلے ہاتھ، اے مفلسو بتاؤ تمہارا دل کیوں پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال علیم کل خبیر کل مختار کل، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدسہ اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرم تو بعد، نہایتی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے، حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما کے کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے، زندگی اسلام والی جد موت دیوے کامل ایمان والی، لالچ اپنی رحمت دا، خوف اپنے عذاب دا عطا فرمائے۔ مولا تعالی جل شانہ صدقہ اپنے پیاریاں دا شیطان لعین دے شر تو، یہود و نصارہ دے فتنہ تو، انہاں دے ایجنٹاں تو مولا تعالی محفوظ فرما کے سچا دین بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ دا خوبی واقف ہو، دسن دی ضرورت نہیں، بڑی عظمتاں تے بڑی شانہ والا مہینہ ہے، ماہ ربیع النور یعنی ربیع الاول شریف دا مہینہ جنہوں ماہ النور بھی آکھیا جاتا ہے۔ نور اس واسطے کہ اس مہینے نو مناسبت ہے مدینے دے تاجدار نبیاں دے امام دے نال، تو جنوں کس چیز دے نال نسبت ہو جاوے وہ بھی ہمیشہ برکت والا بن جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا عظمتاں بڑا برکتاں والا مہینہ ہے، لیکن اپنے آخری ایام دی طرف ایک مسافر رہ گیا رواں دواں۔ اس مہینے دے اندر امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جدو آپ تشریف لے آئے تو دنیا دے اندر ہر طرف بہاراں دے اندر بہاری آ گئی، آسمان زمین رب نے سجائے کہ میرے محبوب دی آمد ہو رہی ہے۔ تو وقت مختصر ہے، جس وقت سے کلام کرانگا وہ ہے ذکر مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا تعالی جل شانہ نے اپنے کلام پاک کلام دندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا ہے
اور نال ہی فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب اساں تہاڈا ذکر بلند کر چھڈے۔ بلند تو مراد یہ ہے کہ جتھے رب دا ذکر ہوئے گا اوتھے ہی رب دے حبیب دا ذکر ہوئے گا۔ رب نے انج بلند کیتا ہے کہ مولا تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا کہ میرے محبوب دی اطاعت حقیقت اندر میں رب دی اطاعت ہے۔ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ نے الشفاء شریف اندر بھی نقل فرمایا ہے، رب نے فرمایا کہ حبیبہ، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو خطاب کردے ہوئے فرمایا کہ محبوبہ جتھے میں تیرے ذکر نو اپنا ذکر بنایا، یعنی جتھے تیرا ذکر ہوئے گا سمجھو حقیقت اندر میرا ذکر ہے۔ تو مولا تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام دے ذکر نو بلند فرمایا ہے۔ لکھاں لوگ آن آپ دے ذکر نو مٹان آلے خود تا مٹ سکتے نے، لیکن میرے محبوب دا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام تمام کائنات تو افضل اور اعلیٰ نے، تمام انبیاء تو میرا نبی اعلیٰ۔ غلط توجہ رکھی مسلمان، سونا نہیں، بڑی مہربانی سونا نہیں۔ سرکار تمام نبیاں تو اعلیٰ اور افضل، میرا محبوب علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے تمام کتاباں تو افضل، تمام صحیفہ تو افضل، بلکہ ام الکتاب تمام کتاباں دی سردار کتاب ملی ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے نقشہ کھینچا سینا کہ سب سیاطین عالم اپنی جگہ ہے، سب سیاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ سب سیاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں لیکن محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں لیکن میرے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اس واسطے میرا محبوب علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے تمام کتاباں تو افضل، میرا محبوب علیہ السلام جو دین لے کے آئے تمام ادیان تو افضل، یعنی تمام دینہ تو افضل۔ میرا محبوب علیہ السلام جو نظام لے کے آئے تمام نظامہ تو افضل، میرا محبوب جو قانون سانو دے کے گیا ہے تمام قانون تو افضل۔ کسی چوڑے کھوجے میراسی کنجر بے ایمان دا قانون نہیں چل سکتا میرے محبوب دے قانون دے برابر۔ میرا محبوب جو قانون دے کے گیا ہے تمام قانون تو افضل، جو نظام دے کے گئے تمام نظام تو افضل۔ حتیٰ کہ علماء لکھ دینے قربان جاواں میرا محبوب جس شہر دے اندر جلوہ گار ہویا ہے تمام شہران تو شہر افضل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی جائے ولادت تمام نالو افضل۔ سرکار جس جگہ تے آئے وہ جگہ تمام جگہ نالوں بولو افضل ہے۔ سرکار جس سال تشریف لے آئے تمام سالہ نالوں وہ سال افضل۔ سرکار جس مہینے دے اندر آئے وہ مہینہ بولو سارے مہینہ نالوں افضل ہے۔ میرا محبوب جس وقت تشریف لے آیا تمام وقتہ نالوں وقت افضل ہے۔ جنہوں بریلی بھی دا امام نے کیا سنا کہ صبح طیبہ میں ہوئی یا بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرا محبوب جس خاندان سے آیا وہ خاندان سب خاندانہ تو افضل۔ میرے محبوب جس قبیلے کے اندر آئے وہ قبیلہ تمام قبیلہ تو افضل۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جنہوں اپنی بیٹیاں دے رشتے دیتے تمام کائنات نالوں سرکار دے داماد افضل۔ اعلیٰ حضرت بریلی نے فرمایا سے گا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک ہو تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سرکار بھی نور سن جڑا میرے محبوب دے نال لگے وہ بھی نور ہی بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ امامہ نے لکھیا ہے
حدیث اندر آندا ہے سرکار صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا لوح دا نور میرے نور چ بنیا، قلم دا نور میرے نور چ جدا ہویا، کرسی میرے نور چ جدا بنی، آسمان نو جڑا نور ملیا میرے نور چوں، زمین نو نور ملیا میرے نور چوں، یعنی تمام کائنات نو جڑا نور ملیا میرے نور دا حصہ تے میں رب دے نور تو جدا ہویا۔ اس واسطے میرا محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات تو افضل، رب نے آپ دا ذکر بلند کر چھڑیا ہے، انج بلند کیتا ہے اذان ہوئے رب دا ذکر نال نال میرے محبوب دا ذکر ہے، کلمہ ہے تے کلمے چ میرے محبوب دا ذکر بھی نال ہے، پہلے رب دا پھر محبوب دا ہے، بندہ رب دا ذکر کرے تے رب دے حبیب دا ذکر نہ کرے رب عبادت منہ تے مار چھڑ دے، اور رب نے انج حبیب دا ذکر بلند کیتا ہے، انج بلند کیتا ہے۔ بزرگ فرماندے نے علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر دے اندر جز نمبر ثانی دے اندر نقل فرمایا، اور جواہر البحار دے اندر امام یوسف نبہانی نے پورا ایک رسالہ امام فخر الدین رازی دا لکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے رب ذوالجلال نے ذکر انج بلند کیتا ہے، آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام دی واری آئی ہے تے فرشتیاں کولو آدم کولو سجدہ، فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ فرشتیو میرے آدم نو سجدہ کرو، لیکن قربان جاواں آدم نو سجدہ فرشتیاں کولو کرایا ہے، جدو اپنے حبیب دی واری آئی حبیب دی شان نو ودانا سی، رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ کہ میرے فرشتے بھی، میں رب نے فرمایا میں بھی تے میرے فرشتے بھی درود بھیج دینے تے مومنو تساں بھی میرے حبیب تے درود پڑھو۔ فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ آدم نو سجدہ کرو، رب نے سجدہ نہیں کیتا، رب نے فرشتیاں کو آدم کو سجدہ کرایا ہے، لیکن جدو اپنے حبیب دیواری آئی ہے رب نے فرمایا درود میں بھی بھیجنا، میرے فرشتے بھی بھیجنے نے ایمان آلو دوسرا بھی بھیجو۔ مسلمانہ مفسرین فرماندے نے اس آیات بینات غور کر، رب نے ایتھے مومنہ دی قید لائی ہے ایمان والے دی کہ جیڑا ایمان آلہ ہوئے گا میرے حبیب دے ذات تے درود پڑے گا، بے ایمان کنڈے ہی کٹدا رہے گا، بے ایمان حضور تے درود نہیں پڑھ سکتا، ایمان آلہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ تاں رب نے ہر جگہ جتھے اپنا نام لیاندا ہے نال اپنے حبیب دا ذکر، جے میرے حبیب بے مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا کو ذکر نہ کرے رب دا ذکر کرے تے رب فرماندا ہے میں عبادت ہوں تے مار چھڈاں گا۔ اس واسطے جتھے رب دا ذکر ہوئے گا نال رب دے حبیب دا ذکر بھی ہوئے گا۔ جی اذان ویکھو رب دا ذکر نال رب دے حبیب دا ذکر ہے، اذان ویکھو، اقامت ویکھو، کلمہ ویکھو، درود شریف ویکھو، نماز ویکھو، جو مرضی ذکر لے لو رب دے ذکر دے نال ہی رب دے حبیب دا ذکر رکھیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ نو بلند مقام عطا فرمایا ہے، بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک انبیاء تشریف لے آئے، جنہیں بھی انبیاء تشریف لے آئے سب شانہ والے انبیاء نے، لیکن سارے رب دی رضا چاہندے آئے نے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو حکم ہویا کہ میرے پیارے آدم تساں زمین تے چلے جاؤ، جنت دا مقام چھڑ دیو تے زمین چلے جاؤ، زمین تے چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیوی تے اپنے بیٹے نو اے بیابان وادی جنگل چھڑ آؤ جتھے اج خانہ کعبہ آباد ہے، تے فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا مولا اپنا دیدار کرا، رب نے فرمایا ہرگز نہیں، لن ترانی۔ کلیم اللہ نے فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا مولا آپ نو آسمانہ تے جانا پیا، فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام
کنویں گئے یہی فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا لیکن میں قربان جاواں جدو واری آئی میرے تے تیرے پیارے نبی آخر الزمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رب نے فرمایا جبریل عرض کردہ جی رب جلیل فرمایا آج میرے محبوب دی بارگاہ چلا جا میرے محبوب نو سلام بھی آکھی سلام آکھن تو بعد آکھی کہ حبیبہ رب فرماندہ جننے بھی انبیاء آئے نے سارے میری رضا چاندے آئے نے لیکن میں خود خدا ہو کے تیری رضا چاہنا ہوں جننے بھی انبیاء آئے بولو وہ جاگ دے ہو کہ ستے ہو جننے بھی انبیاء آئے سارے کی دی رضا چاندے آئے رب دی لیکن رب کی دی رضا چاندے ہیں اپنے حبیب دی تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اور فرمایا حبیبہ تو جو کریں گا میں وہی گل مان لواں گا میرے محبوب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کلو گھوڑا خریدیا گھوڑا تو سودا طے ہو گیا کہ فلاں دن پیسے دینے نے تو گھوڑا لے جاواں گا میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا گھوڑا لین واسطے جدو گئے نا وہ عرابی مکر گیا کہندا نہیں تہاڈا میرا سودا نہیں ہے گواہ پیش کرو ہن اتھوں جدو سودا ہویا سی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عرابی سی اور کوئی موجود ہی نہیں سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جدو تیرا تے میرا سودا طے ہویا سی نا وہ تو کوئی نہیں سی میں تے تو دونوں سا رب دی ذات ویکھ رہی سی تو کہنے لگا نہیں مسلمان آن ڈان ڈپٹ کے چلے جان گواہی کدوں دین کے ویکھیا ہی نہیں سی حضرت خدامہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسمت جاگنی سی آپ آئے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا سرکار نے فرمایا میں یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تساں گھوڑا خریدے ہے جدو نے گواہی دیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدامہ جدو گھوڑے دا سودا ہویا سی تو موجود ہی نہیں سی گواہی دے چھڈی حضرت خدامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوئے تو میں ایک سوال کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کر اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا رب ویکھیا نہیں تساں آکھیا رب ایک کے اسا منے اسا جنت ویکھی نہیں تساں آکھیا رب دی جنت ہے جڑی مومناں واسطے سجا کے رکھی اسا ویکھی نہیں لیکن تساں حکم فرمایا اسا من لیا تساں آکھیا 7 آسمان نے اسا منے ہیں 7 زمیناں نے اسا منے ہیں تو کہ میں آخر الزمان نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور سونیا اسا تانوں منے ہیں گھوڑے دا سودا تو بالکل آسان سودا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا سرکار نے فرمایا خدیمہ اگر گواہی دے گا خدیمہ دی ایک دی گواہی نہیں بلکہ خدیمہ ایک بندہ گواہی دے گا لیکن 2 دی شمار کی جاوے گی صدیق اکبر گواہی دین ایک کی گواہی ہوئے گی فاروق اعظم دین ایک مولا علی دیوے ایک حسن دیوے ایک حسین دیوے ایک خدیمہ کلا جا کے گواہی دیوے سرکار نے فرمایا 2 دے برابر شمار کرنا پھر جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا زمانہ شریف نا آپ قرآن جو جمع کر رہے سن تو صحابہ اکرام 2 کو گواہی لیندے سن واقعی آیات بینات اندی ایسا کہ ہی آندی ہے 2 صحابہ حضرت خدیمہ دی باری آمدی تھی نا تو حضرت خدیمہ رضی اللہ عنہ جب گواہی دیندے سن فاروق اعظم فرماندے سن ٹھیک ہو گیا دوسرے نے بلان دی ضرورت نہیں صحابہ نے پوچھیا بھی ایک ہی فرمایا سرکار نے فرمایا میرے ایک خدیمہ دی گواہی 2 دے برابر ہے بندہ حضور دے نال پیار کرے پھر میرا محبوب رنگدا بھی ہے میرا محبوب رنگدا بھی ہے لیکن سانو رنگین دا طریقہ ہی نہیں آندا اساں نے رحمان بھی راضی ہوئے تے نال شیطان بھی ہوئے تے کام تا نہیں ہو سکتا یا رحمان راضی کرو یا شیطان راضی کرو اور جنہاں نے میرے محبوب نو راضی کیتا ہے میرے محبوب دی سنگت اختیار کیتی ہے نا او قسم با خدا ذات دا گدا بھی ہوئے نا تے او بھی رنگیا جاندا ہے میرے محبوب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر فتح فرمایا تو سرکار مال غنیمت دیجنا ایک گدا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھے نال گفتگو فرمائی آج کل بے عقل کم لوگ بے شرم آخدے نے سرکار نو دیوار دے پیچھے دا علمی سرکار ساڈے جیسے بشر نے میں کہ ذرا تو کھوتے نہ گلاں کر کے وکھا کھاں او تیرا
تیری بڈھی دا موڈ خراب ہوئے نا تیری جنانی دا تے تیری جنانی دے نال گل کر کے راضی نہیں اوندی ابتریا قسمن کھانیا مگر لو کدھر چمڑ گیا مینوں طلاق دے جان چھڈ میں کدھر ہور دے جاواں او میں کہ میرے محبوب الصلوۃ والسلام نے آ کے جانور بھی گلاں کردے سن اس مال غنیمت وچ آیا او دا نام سی شہباب یزید بن شہباب سرکار الصلوۃ والسلام دے نال گفتگو جاری ہے میرے آقا اسلام نے پوچھا کہ یار تیرا نام کی ہے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا نام شہباب یزید بن شہباب ہے سرکار نے فرمایا اچھا آج کے بعد میں تیرا نام یافور رکھے سرکار نے کی فرمایا میں تیرا نام آج کے بعد یافور رکھے ہے پھر گفتگو جاری ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گدا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل 70 گدا ہوئے نے اور 17 تے انبیاء نے سواری کی تھی ہے اور میں کہے دو لتاں چوں لتاں لا کھوتا چنگا دو والا نہ انج ہے کہ نہیں ڈھلے بہ گئے نال ہی گل سن کے یار جڑا حبیب دی شان نہ منے اس دو والا نہ چوں والا چنگا ہے وہ چنگا ہے کہ نہیں ہے بولو تو صحیح نا یار چنگا نہیں جڑا کہ حبیب میرے جیسا ہے تو کھوتے تو کیا گزرے ہیں کھوتا بھی چنگا ہو نالوں کھوتا بھی چنگا ہے سرکار نے فرمانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 میری نسل 17 گدے ہوئے نے تے سارے تے انبیاء نے سواری کی تھی تے میں جاننا وا تسا خاتم النبیین ہو تے میں بھی آخری گدا او کھوتا جانے کہ محبوب آخر الزمان نبی ہے چوں والا جانے تے دو والا بے شرم نہ جانے تے دے نالو پھر چوں والا کھوتا چنگا کہ دو والا چنگا اور بولو تو صحیح نا تساں کہ حضور دے ختم نبوت دے من کرو میرا محبوب آخری نبی ہے سرکار تو بعد کوئی کانا سور دجال خنزیر بے ایمان سکھ نہیں ہو سکتا جڑا دعویٰ کرے کافر مرتد ہو سکتا ہے میرے محبوب آخر الزمان نبی نے رب دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین تو جڑا آکھے حضور تو بعد اگر کوئی چھوٹا موٹا نبی آ جاوے او سمجھو چوں لتاں لانوں چوپی کر کے ہو یار او چوں والا کھوتا چنگا دو والے نالوں کھوتا بھی جاندا ہے کہ سرکار آخر الزمان نبی نے اور پھر کھوتا بھی جاندا ہے سرکار دی شان نو تے دو والا نہ جانے تے لاکھ لعنت اس دو والے تے او گدا کہن لگا کھوتا کی آکھاں گدا مبارک آکھاں جنہوں میرے محبوب دی سنگت ملی ہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہوں سنگت ملی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہوں سنگت ملی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے 10 کہنے لگا یا رسول اللہ میری نسل 70 گدا ہوئے نے اور 17 گدے تے انبیاء نے سواری کیتی ہے میں جاننا وا تسا آخر الزمان نبی ہو تے میں بھی اس نسل چوں آخری گدا وا تے سنیا میں ایک یہودی دے قبضے سا یہودی میرے تے 70 بار سوار ہونے دی کوشش کیتی ہے لیکن میں اس کتے نو تو تھلے سٹیا سوار نہیں ہونے دیتا او مسلمانہ کھوتا حضور دی ختم نبوت دے بارے انی غیرت رکھے جیدہ چارہ بھی کھاوے تے انہوں تے سوار نہ ہون دے وے تے دو لتاں لا کھوتا حضور دا صدقہ کھاوے تے یہود و نصارانو اپنے اتے آپ کھوتا بن جاوے تے اپنے اتے سوار کر لوے تے نالو پھر چوں والا چنگا کہ دو والا چنگا بول دا صحیح نا یار او کھوتا کہ یا رسول اللہ میں کہ یہودی دے قبضے سا یہودی میرے تے 70 دفعہ سوار ہون دی کوشش کیتی تے سونیا سوار نہیں ہون دیتا سوار نہیں ہون دیتا میں نو کیا تو پلیت ہے میرے تل امام الانبیاء نے سواری کرنی ہے تے چون لتالا کھوتا حضور دے دشمن نو اپنے تے نہ بہن دے وے تے دو لتالا کھوتا
دولت والا کھوتا حضور دے دشمن نو اپنے تے سوار کر لوے تے نہ معلوم ہویا چوں والا چنگا ہے دو والے نالوں گل سمجھ نہ آئے تو دس ارے کرتا سنیا 70 دفعہ سوار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن میں سوار نہیں ہونے دیتا تے جیڑا محبوب دے دشمن نو اپنے تے سوار کر لوے آکھے آ جا پھر بابا حفیظ نے بولیا سی نا کہ غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتے ہیں غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے حفیظ جلندری بولے آپ نے فرمایا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے جدو لعنت دا بندہ توق گلے پا لوے نا تے پھر اپنا نو مارنے غیر نو سینے نہ لانے بھی آجا لگا انج نہیں آج انج نہیں ہویا اپنے نو ماریا جا رہے ہے غیر نو جب بھی مارے جائے کلندر بولے کلندر فرماندہ پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی بات وہ پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی بات جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تھن تیرا نہ من تیرا اللہ پانی پانی کر گئی جو تو غیرہ کے جھکے نہ تن رہا نہ من رہا کوئی شہ نہیں بے شرما کھوتے نہ لوگ کہیں گزرے کھوتا بھی چنگا سی کھوتے نے بھی ہوتی ہے کوئی سر نہیں جھکایا وہ بھی چک کے کھلوتا انہوں نے کہا چال سورا میرے تو نبیوں دے امام نے سوار ہونا ہے کھوتا آکڑ جاوے چوں والا تے دو والا سر سٹ لوے تے پھر دو والا چنگا یا چوں والا چنگا بولتا صحیح نہیں یار چوں والا چنگا نہیں اقبال نے سچ کیا نہیں سا اگرچہ مکتب کا جوان یارا زندہ نظر آتا ہے اگرچہ مکتب کا جوان یارا زندہ نظر آتا ہے حقیقت میں مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس اپنا آج انج ہے نہیں بولو اور جدو دی غیران دی تعلیم پڑھی ہے نا ذہن بھی انہوں دا لے آندہ ہے تعلیم بھی انہوں دی آئی ہے دماغ بھی انہوں کو مانگ کے لے آیا ہے ہر شاہ انہوں کو مانگ کے لے آیا ہے اساں آپ پہ ہی انہوں کو کچھ جھکنا ہے آپ پہ کرنا ہے کہ سر 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 ایک میں نے کہا پیا سر میں کہ پرے ہو کے مر رتریا کہ کیوں او میں کہا سر تا دلے نو آخ دینے اسی دلے تھوڑے ہیں میں کہا حضور دے جوڑے پاک دا صدا سا حضور دے غلام ہے وہ دلے ہو نے انہوں سر کہے وہ گستاخ رسول سی جن نے حضور دی گستاخی کیتی سی تے لندنے جا کے بیٹھا انگریز نے انہوں سر دا خطاب دیتا سی میں کہا سی دلے تھوڑے ہیں سر تا میں دلہ تو خبردار جے سانو دوبارہ سر کیا تھا اسلام دے القاب مک گئے نے اسلام آخدہ مولانا قاری صاحب حافظ صاحب علامہ صاحب مولانا صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث اسلام دے القاب مک گئے نے اور میں کہا تینوں سوراں دے لبے نے القاب جڑا ماں دے نال زنا کرے تے بہن دے نال تے دھی دے نال زنا کرے انہاں دے القاب تینوں لبے نے ساڈی قوم آکھدی سر جی میں کہا پرے ہو کے مر سر جی سر سانو نہ آخ سانو جڑے اسلام دے لقب ساڈے علماء صلحاء مہر علی ورگے دے گئے نا سانو وہی لقب کافی نے سانو وہ لقب کافی نے اس بات اقبال نے فرمایا شودے ہر شے مانگ کے لے آئے نے ہن سارے جنی دیر تک انہاں دی تعلیم رہے گی نا نظام نہیں مک سکتا نظام اسلام دا ادو ہی آنا جو تعلیم مکانی ہے آج میں تے تساں اسلام دے نال انج غداری کیتی ہے کہ قرآن واسطے 5 منٹ نے یہود و نصارہ دی تعلیم واسطے 24 گھنٹے نے رب دے قرآن واسطے 500 روپیہ مہینے بعد کوئی نہیں یہود و نصارہ دی پڑھائی واسطے 10 ہزار روپیہ ہے وہ انج ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے یہود و نصارہ دی پڑھائی واسطے مسجد ہی چھڑ دینے ہیں جی آنے جی مولوی صاحب وہ ٹیوشن دا ٹائم ہے تے بچے اس ٹائم نہیں آ سکتے کوئی تساں ہور ٹائم کٹ سکتے ہو میں کہا بلے بلے قرآن واسطے ہور ٹائم یہودی واسطے وہ پڑھائی دے پابند ہیں
جس قرآن نے جا کے اگے سانو بچانا ہے اسا اس قرآن نو کنڈ پیچھے چھٹیا ہے۔ او مسلمانہ سچ دس جدوں دا قرآن کنڈ پیچھے چھٹیا دس کہڑیاں بیماریاں ساڈے چ نہیں آئیاں؟ موت اچانک آ کے پکڑنی پئی ہے، پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا؟ میرے آقا اسلام دی حدیث ہے اچانک موت بھی رب دا عذاب ہے۔ ہن تساں ہن ویکھدے ہو کہ مولوی صاحب موٹر سائیکل تے جا رہے تھی بس چلائی جاندا سی تے پیں ہوئی لگی انج نہیں میاں ہستے ہو میں سچیاں گلاں کردا بیٹھا ہیں انج نہیں۔ او پہلا ساڈے بزرگ بیمار ہوندے سن چار پائی تے اللہ کول معافی منگدے نے مولا بڑے بڑے گناہ کیتے نے مولا معافی دے، نال معافی ہو جانی تے نال ادھر ٹائم ہو جانا اسرائیل نے آ جانا تے لے کے ٹر جانا۔ ہن بچ صحیح سلامت سی ناشتہ منگی تے 5-7 انڈے کھادے نے 2-3 پلیٹاں سالن دی کھادیاں جاندا پیا سی نان بھی واہ 5-7 کھادے نے تے جا رہا سی گڈی تے بس ریس چھوڑی دیتی تے نال ہی پیں ہوئی لگے اے اچانک موت رب دا عذاب ہے۔ تساں سمجھو کہ شہادت ہے، نہیں عذاب ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے یا کھو محبوب دا فرمان جھوٹا ہے بولو۔ اور ساڈے پیو دادے بیمار ہوندے سن تے بخار بیماری کیڑی ہوندی سی؟ اب مور کا بخار ہو گیا ایویں نہیں عام بخار ہو گیا سر پیڑ ہوگی ہن تو کوئی سمجھ ہوں ہیپاٹائٹس سی تے بی تے می تے پی پتہ نہ ہی کیڑے کیڑے آ گئے نے۔ ہن جنوں پوچھنا دا مولوی صاحب مینوں نہ چھیڑی میں کیوں میرا بلڈ پریشر تھاں ہو جاندا ہے، دوسرا دا میں نہ چھیڑ میرا ٹھاں ہو جاندا ہے۔ میں کہتا اسا کدھر جائیے؟ پہلا جنوں پوچھدے سن او آخدے سی مولوی صاحب اللہ دا کروڑاں شکر ہے۔ ہن میں جنوں پوچھدا مولوی صاحب میں نہ چھیڑی مینوں بڑا شکر ہے۔ انج نہیں پہلا آخدے سن شکر ہے ہن کیا آخدے شکر ہے، شکر ہی ہے نا۔ پہلا آخدے نا مولوی صاحب اللہ دا شکر ہے ہن آخدے نے شکر ہے۔ اس واسطے شکر مکڑ کیوں آیا ہے؟ اسا رب دا قرآن نالی چ رو گیا ہے، مصطفیٰ دا فرمان چھڈیا ہے، کہاں در بدر پھر گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حدیث سے مار گئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قوم تے ایسا وقت آ جائے گا، میری قوم تے ایسا وقت آ جائے گا رات نہب و لہب دندر کھان پین دندر گزارن گے، کی کرن گے؟ کھان پین دندر گزارن گے، لہب و لہب دندر گزارن گے، صبح جدو اٹھن گے تے خنزیر تے بندر دی شکلاں بنیاں ہون گیاں، خنزیر تے بندر دی شکلاں بنیاں ہون گیاں۔ میرے محبوب علیہ السلام کو پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہون گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ مسلمان ہون گے، کلمہ بھی پڑھتے ہون گے، سرکار نے فرمایا زکوٰۃ بھی دیندے ہون گے، روزہ بھی رکھتے ہون گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہون گے، لیکن صبح جدو اٹھن گے تے بندر تے خنزیر بنے ہون گے۔ جامع صغیر دی حدیث ہے اور زواجر اندر امام ابن حجر حیتمی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ سرکار نے کی فرمایا رات نو لہب و لہب دندر کھان پین دندر گزارن گے، صبح جدو اٹھن گے تے بندر تے خنزیر بنے ہون گے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار نے فرمایا گانے تے گانے والیاں نو پسند کرن گے۔ میں تے تساں شادی تے کوئی نہیں کردے نا، شادی تے سنت دے مطابق ساڈی ہوندی نا، بولو تو صحیح نا یار۔ اساں کوئی مووی والا نہیں سدے، کوئی بینڈ باجے والا نہیں، کوئی نہیں سدے، انج نہیں سنت دے مطابق بالکل حضور دے بارے سنت چھڑ سکنا بادشاہ بندہ یار کہڑے چکنے پہ گئے سرکار دی سنت دے مطابق اساں کام کرنے ہیں۔ بھویں اساں بندر تے خنزیر بن جائے خیر ہے، لیکن اے سنت انگریز دی سنت نہیں چھڑدی، سرکار دی جاتی تے جاوے۔ اے قوم دو کم سنتا نہ کر دی دساں کیڑا؟ جدو جیسی نے مولوی صاحب حاکم ہے سنت دے مطابق تے سنت دے مطابق جیڑی تہاڈی فیس ہے وہ لاؤنی ہے، باقی کام سنت دے مطابق کوئی نہیں۔ دو چیزاں سنت دے مطابق نے، حاکم تے مولوی صاحب دی فیس۔ مولوی صاحب 32 روپیہ لکھ دیو تے 200 روپیہ تہاڈی فیس ہے۔ میں کہا جدو بینڈ باجن دین لگے سی وہ کیڑی سنت دیتی؟ او بینڈ باجے والا آ کے جہنم بھی دے تے پیسے بھی لے جاوے تو تو کدے رولا ہی نہ پاویں، تے مولوی آ کے میاں بیوی نو مفت ملاوے تے جے دے کول 5000 منگے تے سارا گھر دا تیرے دی گھڑا بچ جاندا ہے۔ مولوی صاحب ہن 5000 کتھوں دئیے؟ بہت غریب ہیں۔ میں کہ غریب ہوں تے غریب بندہ کنجر خانہ کدے کیتا ہی نہیں، غریب بندہ تو گھر شادی کرتا ہے۔
آپ بینڈ باجے والے سدے نہیں او میں سیداں دی شادی تے گیا سیداں نو لعنت پے گئی ہے سیداں تے اپنے آپ نو سید کہلاندے نے کہ اسی سید ہیں سچ فرمایا سی اقبال نے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو مانا کہ تم سبھی کچھ ہو پر یہ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو او میں سیداں دی شادی تے گیا قسم با خدا سیداں دے نکاح پڑھائے نے سیداں دے پڑھائے نے شاماں دے نکاح پڑھائے نے سیداں دیاں دھیاں تے بہناں انہیں تک کپڑے پائے ہوئے سن جو سیداں نے مکالا شادی آلے ملیا قسم با خدا میں تینوں لے کے جانا تو کہنا سی نا ہندو چنگیا سی نا جو سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ضرور دیتی اور قسم با خدا یزید لانتی سی فاسق سی فاجر سی لیکن یزید نے عزت رسول نو نہیں رو لیا یزید نے اپنی دھی بہن نو باہر نہیں نچایا یزید نے اپنی دھی بہن نو برقع پوا کے رکھے ہے اگرچہ یزید زمانے دا لانتی بنے ہے لیکن یزید نے دھی بہن باہر نہیں کڈی یزید نے عزت رسول نو نہیں رو لیا جاؤ کوئی ماندلال تاریخ دی کسے کتاب بھی پڑھ کے بھی ثابت کر کے لے آ کے دے آج میں تو مسلمان ہے کلمہ رسول اللہ کا پڑھنا ہے سچ فرمایا سی اقبال نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں اللہ زبانی کلمہ پڑھ لے کی پڑھے اندروں مسلمان نہیں دل مسلمان نہیں ہے تو کہا کلمہ پڑھے عبداللہ بن ابی نے بھی یہ کلمہ پڑھے سی کہ نہیں پڑھے سی اور مسلمہ کا صحابی سرکار دا صحابی سی بات کہا کلمہ لگا اور خدا را اپنے آپ کو بدلو خدا را بدلو جیڑے کوئی پیسے ہوتے خرچ کرتا دین تے خرچ کرو اے تاڑی کون پوچھے نا تاڑی کون پتہ کیا تھی حالات تو خراب نے جب ہمارے حالات خراب ہوں گے نا اس قوم کو دیکھو جب حالات خراب ہوں گے تو جڑے مسیحے 500 کی پرچی دینے بند کرنا اور سب حالات بہت خراب ہیں اور بیڑا ترو جدھروں ملنے سنگو تو دروازہ بند کر چھڑے دیانے کدھروں نے یہ حالات خراب چند کنجر خانہ بند کر دین بہن سنت مطابق چلا حالات درست ہو جان گے جب حالات خراب اور جدھروں پیسے آنے سن وہ دروازہ کر چھڑا بند کیوں ساڑھے حالات کیوں دیکھ رہے میں تو تمہیں میں بھی ایکنا جب جھولی پھر دینا ایسے سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوندے نے خیر حضرات بیٹھے ہوندے نے جڑے جڑے تے 5-10 20 ہزار کماتے ہیں جے وچ ایک کٹن لگے اور دنیا میں لوٹ رہی 10 سال ساتھی رب نے جڑے دتے سن تے ویکھ کے تو دتے سن رب بن ویکھا تے بن تو لیا دیندا ہے میں تے تو جو 100 دا نوٹ ہے تے ویسے پیچھے او سوارے جے پا کے بننے کہ چلنا جاوے 10 سال ساتھی جدھروں آنے سن ادھر تھوڑے ادھر بند کر چھڑے جدھر بند ہونے سن ادھر زیادہ کر چھڑے پھر کہتے جی منگیائی آگی میں کہ منگیائی آپ ہی آنی ہے جب رسول اللہ کی سنت چھڑی ہے رب دا قرآن چھڑے ہے تو منگیائی نہ ہوئے تو اور کی ہوئے منگیائی انہیں دا کنٹرول نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک قوم دین مصطفیٰ نہیں اپنائے گی دین مصطفیٰ تک نہ چل پھر بیگ منگیائی کنٹرول ہوندی کہ نہیں اللہ کر مولا تعالیٰ جل شاہ میں دیکھ دی سمجھتا ہے